اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے، کیونکہ مومن کا فوکس اس کی نیت پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ منافق کی جو نیت ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے عمل کو بہت زیادہ نکھارتا ہے، کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے تو ہوتا ہی نہیں، اس کا عمل جو ہے وہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا جو عمل ہے منافق کا وہ بہتر ہوتا ہے اور اس کی نیت فرسودہ ہوتی ہے، جبکہ معاملہ اگر ہم مومن کا دیکھیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب یہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی جس شخص کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو وہ مومن ہے۔ یہ ایمان اور نفاق کے درمیان جو ہے وہ ہم تفریق بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے عمل اور نیت کے معاملے میں مومن کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں یا منافق کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں۔ ہم نے عید قربان کی ہے، اس میں ہماری نیتوں کا معاملہ، ہمارے اعمال کا معاملہ کیسا تھا، یہ تماشا ہر سال ہم دیکھتے ہیں۔ کسی سے بدگمانی نہ کی جائے، لیکن ہمارے اعمال کی جو ظاہری حیت نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کسی عمل کی، اس کے پیچھے کسی نیت کی کیا عکاسی ہو سکتی ہے؟ ایک شخص کا سارا معاملہ جو ہے وہ نمائش پر ہے، چینلز کو پکڑ کر، چینل والوں کو بھی لفافہ دے کر وہ اپنے جانور جو ہے وہ ٹی وی پر دکھاتا پھر رہا ہے، تو یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ کسی کی نیت پر ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اندھے بھی نہیں ہو سکتے، ہم اندھے بھی نہیں ہو سکتے، چڑھے ہوئے سورج کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کا اللہ کے لیے ہونا، مخلصین لہ الدین، دین کا خالص ہونا، ہر کسی سے کٹ جانا اور صرف اس کا فوکس اللہ کی طرف رہنا، یہ کس قدر مطلوب ہے، کس قدر مطلوب ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تطیب للہ، جس نے اللہ کے لیے خوشبو لگائی۔ اب یہ دیکھیے خوشبو، ہم تو کوئی نیت نہیں، یا زیادہ سے زیادہ نیت کہ بھئی یہ مہنگی خوشبو ہے، ذرا گزروں کا پوچھیں گے لوگ کون سی لگائی ہے، لیکن نیت کی حساسیت دیکھیں کیسی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطیب للہ جاء یوم القیامت وریحہ اطیب من المسک، کہ جس نے اللہ کے لیے خوشبو لگائی وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ اس کی خوشبو کے جو جھونکے آ رہے ہوں گے وہ مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی بہت اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کے لیے خوشبو لگائی ہے۔ وَمَن تَطَيَّبَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کی بدبو مردے کی بدبو سے بھی زیادہ بدتر ہوگی۔ جس نے اللہ کے غیر کے لیے خوشبو لگائی اس کی بدبو قیامت کے دن مردار کی بدبو سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ تو ایک خوشبو کا معاملہ ٹھہرا۔ ہمارے تو وہ اعمال جن میں ہم نے لاکھوں لاکھ خرچ کرنا ہوتا ہے ان میں بھی اللہ کی موجودگی، اللہ کی رضا ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ کس قدر ہم محرومی کا سودا کرتے ہیں، کس قدر ہم غفلت میں اعمال کرتے ہیں، عبادات کس قدر ہماری غفلت کا شکار ہے کہ جس اللہ کے لیے کرنی ہے عمل سے اسی اللہ کا تصور غائب ہے، نیت سے وہی اللہ غائب ہے۔
سب کچھ موجود ہے، نہیں موجود تو نیت کا اخلاص موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک خوشبو لگانے کا معاملہ ہے، جب خوشبو لگائیں اللہ کے لیے خوشبو لگائیں اور نیت یہ کریں کہ کسی کو آئے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، سون کے اس کا دل شاد ہوگا، خوش ہوگا، مومن خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا، لیکن ہر چیز کا منتہا ہمارے عمل کا وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد و مقصود ہے تو وہ مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔